ہر سیاسی جماعت اپنی اپنی آنا لے کر بیٹھی ہوئی ہے، تو دوسری طرف ایک عام آدمی پوچھ رہا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت بات کر رہی ہے تو عوام کی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ عوام منبع کیوں نہیں ہے سب سیاسی جماعتوں کی سیاست کا؟ ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں کیوں لگا ہوا ہے؟ تو دوسری طرف اب یہ سوالات پیدا ہونے لگ گئے ہیں کہ حکومت بھی کیا عوام کے لیے سوچ رہی ہے یا اسی سیاست کا حصہ بنی ہوئی ہے جس سیاست سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے؟ لیکن انٹرسٹنگ بات ایک اور بھی ہے، اب کچھ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں جو واقعی میں عوام کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور یہ ود ان دی کولیشن آف گورنمنٹ بھی ہیں۔ آج ایم کیو ایم سے مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے ایک ایسی ہی سٹیٹمنٹ آ گئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر کوئی اپنی اناؤں کی بجائے عوام کا سوچے۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں صحیح ہوں اور اگلا غلط ہے۔ اس وجہ سے آج پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں پھنسا ہوا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میز پر آ کر کچھ کامن ایجنڈا تیار کر کے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کا کوئی فارمولا اب بنا لینا چاہیے، جس پہ عدلیہ بھی متفق ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی متفق ہو اور پاکستان کی ساری پارٹیز متفق ہوں۔ یہ جو ایجنڈا ہے اس کی ایم کیو ایم بھرپور حمایت کرتی ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم تو اس بات کی حمایت کرتی ہے، حکومت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں، کیونکہ یقیناً اس طرح کے ایجنڈے کو آگے لے کر جانے کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہوگی، لیکن حکومت مذاکرات کرنا یہ چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی ہے؟ I'll tell you in a bit۔ ساتھ آپ نے کھڑے فیصل واڈا صاحب دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا دہشت گرد والا جو ونگ ہے اسے سائیڈ پہ کریں، سیاسی جماعتوں کو ایوالو ہونا پڑے گا اور الٹیمیٹلی پاکستان کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ دھرنے اور پروٹیسٹ کر کے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرنا یہ اب پاکستان نہیں برداشت کر سکتا۔ عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی۔ جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ ٹیررسٹ ونگ سے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایوالو ہو کے نکلی ہیں، الزامات پیپلز پارٹی میں بھی تھے، ایم کیو ایم کے اوپر بھی یہ لیبل لگا، نون لیگ کے اندر بھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کو یاد ہے، وہاں بھی ٹیررسٹ ونگ کا الزام لگا، پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے چہرے۔ ہم نے پی ٹی آئی کو بھی پلاننگ سے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچے۔ اچھا، پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے فیصل واڈا صاحب بات کر رہے ہیں، دس از ویری انٹرسٹنگ۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی اب مذاکرات کی طرف مائل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مذاکراتی ٹیم بنائی اور مذاکراتی ٹیم نے کس سے بات کرنی ہے وہ بات بھی اب تبدیل ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، اب جو ہے حکومت کی طرف آہستہ آہستہ ٹلٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور بات جو عمر ایوب صاحب نے کہی ہے اسی مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے، وہ بھی سنیں ذرا۔ 5 دسمبر 2024 کو میری طویل ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ٹرائل کے دوران اڈیالہ جیل میں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن کمیٹی بنائی ہے، اسد کیسر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، بحیثیت میں خود، اور یہ ہر کسی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی۔ ہم لوگ چاہیں گے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے ہم لوگ ضرور کریں گے۔ اب آپ نے سن لیا، جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے خندہ پیشانی کے ساتھ، دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ۔ لیکن جب پی ٹی آئی تیار ہوتی ہے مذاکرات کرنے کے لیے تو حکومت تیار نہیں ہوتی، اور حکومت تیار ہوتی ہے تو پی ٹی آئی تیار نہیں ہوتی۔ یہ ایک عجیب و غریب سی آنکھ میں چولی چل رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے کیا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ذرا تارڑ صاحب کی بات سنیں۔ تشدد کی سیاست ہے، عوام اس کو رد کر چکے۔ اگر عوام نے اس کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ دوڑ نہ لگاتے، بھاگتے نہ۔ جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال دی گئی ہے یہ مزے کا خیز ہے اور شرمناک ہے۔ ابھی تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی پھیر چکے پہلے۔ مہنگائی کم ہو، گیس آئے گھروں کے اندر، لوگوں کے گھروں میں بجلی آئے، یہ لوگوں کے مسائل ہیں۔ لوگوں کے مسائل یہ نہیں کہ یہاں پہ دھرنے دینا شروع کر دو، جو مرضی کر لو، تمہاری دال نہیں گلنے والی، تم لوگ دم دبا کے بھاگے ہو۔ یہ صورتحال ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، کنوینر عوام پاکستان پارٹی۔ بہت شکریہ عباس صاحب، آپ نے جوائن کیا، اٹس اے پلیزر ہیونگ یو۔ عباس صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون سی آنکھ میں، کون سی دیوار میں بندہ سر مارے ہے کہ ادھر پی ٹی آئی تیار ہوتی ہے تو حکومت تیار نہیں ہوتی، حکومت تیار ہوتی ہے تو پی ٹی آئی تیار نہیں ہوتی؟ مذاکرات والی کوئی سچویشن بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ کوئی تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں، کوئی تیار نہیں ہے۔ ان کو نہ عوام کی پرواہ ہے نہ ملک کی پرواہ ہے، دونوں صرف کرسی کی یہاں اختلاف ہے۔ کس کو؟ حکومت کو یا حکومت اور اپوزیشن میں؟ ایک اپوزیشن ہے اور ایک حکومت ہے، وہ سمجھتے ہیں مینڈیٹ ان کا ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ چوری شدہ مینڈیٹ میں حکومت بیٹھی ہے، تو وہ کہتے ہیں مینڈیٹ ہمارا ہے۔ بہرحال اب اس سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا، اور میں پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ضرور کہہ دوں کہ جب بھی مذاکرات کرتے ہیں تو وہ باتیں شروع کرتے ہیں، جب آخر میں بات طے ہو جاتی ہے تو پھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں جی خان صاحب نہیں مانے، تو پھر مذاکرات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو مذاکرات آپ نے خان صاحب سے کرنے ہیں، جو بھی کرنے ہیں، جس نے بھی کرنے ہیں۔
سو وہ فواد چودھری صاحب والی بات ٹھیک ہے کہ مذاکرات کریں تو خان صاحب سے کریں، باقی مذاکراتی ٹیم پہ خان صاحب نہیں بنائی ہے نا جی تو نہ بنائیں پھر وہ سر وہ پہلے بھی خان صاحب ہی بناتے ہیں، آخر میں وہ آ کے کہتے ہیں نہیں ہم تو گئے تھے، ہم تو تیار تھے، پر خان صاحب نہیں مانے. 26ویں یہ میں نے 2-3 دفعہ ہوتے دیکھا خود، اس لیے میں دا موسٹ ریسنٹ از 26ویں آئیں گے. نہیں 26 میں کی نہیں، میں بات کر رہا ہوں 2019-20 اس وقت کی. ویری انٹرسٹنگ.